الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد ثنا تعریفات
تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی، ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا، اور جس نے ہمارے دلوں میں سنت کی محبت کو قائم فرمایا، بدعات کی نفرت اور اس کی کراہت کو ہمارے سینوں میں بٹھایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، بدعات سے، خرافات سے نفرت اور کراہت رکھنے والا بنا دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے ذالکم خیر لکم، جن چیزوں کو اللہ نے یا اس کے رسول نے بہتر قرار دیا، بہترین قرار دیا، مقابلتاً بہترین قرار دیا، یا جن کے اندر خیر کی خبر آپ نے اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچائی، کیونکہ دراصل خیر اللہ کے پاس ہے اور اس کی خبر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کی خبر پر یعنی رسول اللہ کے پیغام پر یقین نہیں رکھتا وہ خیر سے محروم ہے۔ چاہے سارا زمانہ اسے خیر پر سمجھے، وہ کبھی خیر پر نہیں ہو سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی خیر کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص کے پاس بے پناہ مال ہو اور وہ اسے خیر سمجھتا ہو، اور اس مال کو نہ اس نے حاصل اللہ کے حکم پر کیا ہو اور نہ اللہ کی مرضی پر اسے خرچ کرتا ہو، تو ایسا شخص قطعی طور پر خیر سے خالی ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے ایسا مال جمع کرنے والے جس نے جمع بھی ایسے طریقے سے کیا ہے جو طریقہ اللہ کے ہاں درست اور جائز قرار نہیں پاتا، اور پھر اگر درست جمع کیا ہے اس میں سے اللہ کا حق اور حصہ نہیں نکالتا، تو ایسے مال والے کو بشارت دی گئی، اور بشارت کون سی؟ دردناک عذاب کی، کہ وہ لوگ جو اللہ کا حق نہیں دیتے، اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر خرچ نہیں کرتے، انہیں فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ حالانکہ لوگ انہیں خیر پر سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس خیر ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بنیادی بات، یہ کلیدی بات، کہ خیر پر وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ وہی کچھ کرنا پسند کرتا ہے اور اسی ضابطے کے مطابق رہتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اور جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس خیر کی چابیاں تھیں، خیر کی چابیاں، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ خیر کی چابی بنے، وہ ایسی خیر کی چابی بنے جو خیر کے دروازوں کو کھول دے، اور انہیں ایسے شر کی چابی نہیں بننا جو شر کے دروازوں کو کھول دے۔ اسی حوالے سے ہم سورہ النساء پہ پہنچے ہیں، وہ خیر کی خبریں جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائیں اور جن کی توضیحات، تشریحات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی۔ یہ ذرا بٹ سب کو بلائیں، اس کو ٹائٹ کرنا تھا۔ اور مومن کا کام کیا ہے؟ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کی سنت، آپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظریں ہر وقت رسول اللہ پہ جمی ہوئی ہیں۔ اسے اس خبر کی امید ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ خیر ہے، اور اسی میں اس کی خیر ہے، اسی میں اس کی سلامتی ہے۔ تو اطاعت رسول کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حاکم ہو
تم میں جو سرپرست ہو، سربراہ ہو، اس کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ایسی بات کو، ایسے جھگڑے کو، ایسے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، واپس لے کر آؤ۔ اس لیے کہ ایک جھگڑا ہوتا ہی تب ہے جب تم خیر سے دور جاتے ہو، جب تم سنت سے دور جاتے ہو۔ سنت میں جھگڑا نہیں، یہ پروپیگنڈا ان کذاب لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے، جنہوں نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک بات ایسے بھی فرماتے تھے اور دوسری بات اس کے مخالف بھی فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا دین بڑا واضح ہے، اس میں اگر تکرار بھی ہو تو ہر تکرار کے اندر بھی کوئی نئی بات ہے، اگر اس میں اصرار بھی ہو تو ہر اصرار کے اندر بھی کوئی نئی خبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لایا ہوا دین اس قدر مضبوط اور مربوط ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے اعلان فرمایا گیا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک۔ اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو یہ ذالک الکتاب صرف قرآن مجید نہیں بلکہ پوری شریعت کا احاطہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس پوری شریعت میں کوئی شک نہیں۔ تو اگر کوئی شک کا فائدہ اٹھا کر یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ کے نبی رفع دین کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، شک کا فائدہ، دلیل نہیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اسے اپنے دعوے کے لیے دلیل لانا ہوگی، اور دلیل کسی امام کی نہیں بلکہ رسول اللہ کی چلے گی۔ اللہ کے نبی کی نماز بھی ایک، اللہ کے نبی کے اعمال و افعال بھی ایک۔ اور اگر آپ نے کسی بات سے رجوع کیا یا آپ نے کسی بات کے مخالف کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی تو کبھی ایسا نہیں ہوا مسلمانوں میں۔ آپ مثال دیتا ہوں اس کی آسان سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ شراب، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے، قرآن نے کہا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تیسرا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ ان سب میں شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوا، آج کے بعد ان پر حرمت کا فتویٰ آ گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی مسلمان نے پہلے حکم کو لے کر اس حکم آخری حرمت کے فتوے کو نازل ہونے کے بعد اس نے پھر شراب کا کاروبار جائز قرار دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ وہ عام اوقات میں شراب پیتا ہو اور صرف نماز کے اوقات میں احترام کرتا ہو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کسی نے بھی پہلے احکام کو اس کے بعد نہیں مانا، اگرچہ وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ان کی تلاوت آج بھی ہوتی ہے، لیکن حکم پوری امت کے نزدیک منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ تیسرا حکم آیا کہ آج کے بعد ان کے قریب بھی نہیں جایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے بھی یہی ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کئی عمل ایک ہی کام کے بارے میں جاری ہوں اور سب کچھ جائز ہو۔ 4 امام ہوں تو چاروں حق پر ہوں، 400 امام ہوں تو 400 حق پر ہوں؟ نہیں، حق پر محمد رسول اللہ ہیں، اور اس کی خبر کو تسلیم کیا جائے گا جو اس حق والے تک پہنچائے گا، جو اس حق والے سے کہیں بھی انحراف کرے گا، کہیں بھی اعراض کرے گا، کہیں بھی نئی خبر دینے کی کوشش کرے گا، اس کو حق پہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بنیادی بات کے بعد چونکہ ہم نے یہ بات پچھلے جمعے میں اختتام کی اس بات پر کہ آپ کی اطاعت میں ہی خیر ہے، اس کو تھوڑا ٹائٹ کر، آپ کی اطاعت میں ہی خیر ہے، خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا لوگوں نے ایک نظریہ بنایا اور کہا، ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس کو بنیاد بنا کر کہا کہ بدعت حسنہ، بدعت یہ گھڑی کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے
اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت، ذرا ایک ساتھ پڑھیے، کل بدعت، ہر بدعت، ہر نیا کام، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا دینی امور نئی بات لے کر آتا ہے، فہو رد، وہ آدمی بھی مردود ہے، وہ خبر بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے، وہ عامل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود ہے، وہ کیا گیا کام بھی مردود ہے۔ جب آپ نے اتنی واضح بات ارشاد فرما دی تو پھر کہا کہ نہیں، حدیث میں چونکہ آتا ہے اور فلاں فلاں چیز کو کہا گیا کہ یہ اچھی بدعت ہے، یا سیدنا عمر نے تراویح کو دیکھ کر لوگوں کو پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ نعم البدع، یہ اچھی بدعت ہے، اس سے مراد ہماری بدعت ہے کہ ہم جو چاہیں گھڑ لیں، ہمارا جو دل چاہے وہ بنا لیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ آئیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح مسلم کی روایت، آپ فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام میں کوئی ایسا اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا بعدہ، اس کو اس کا اپنا اجر بھی ملے گا اور اس راستے پر گزرنے والے جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے ان کا اجر بھی ان کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعدہ، وہ لوگ، وہ جو کام کسی نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، برا طریقہ، تو اس برا طریقہ رائج کرنے والے پر خود یہ اس کا بوجھ بھی ہوگا، اور اس کی پیروی میں جتنے لوگوں نے اس برے کام کو کیا ان پر بھی اس کا بوجھ ہوگا۔ یعنی ایک آدمی نے مثال کے طور پر قابیل نے قتل کیا، تو اب حدیث میں کیا آتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی مقتول ہیں ان سب مقتولوں کے قتل کا بوجھ قابیل پر بھی جائے گا، جتنے بھی قتل ہوئے۔ اس پر ہمارے بھائیوں نے کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، کیا کسی شخص کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اپنا کو طریقہ رائج کر لے؟ ایک کام اللہ کے نبی سے ثابت، اس ثابت کام کو کرنے کے لیے کوئی راستہ اپنانا، تراویح بدعت ہے جس کی بنیاد پر بدعت حسنہ کو گھڑا جا رہا ہے۔ تراویح کا ثبوت اللہ کے رسول علیہ السلام کے 3 روزہ پڑھنے پر ہے، اور میں مسجد ابلاغ التوحید میں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا ہوں، اگر اللہ کے نبی نے 3 روز تراویح پڑھ کر سنت جاری نہ کی ہوتی، میں کبھی سیدنا عمر کے عمل پر عمل نہ کرتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی سیدنا عمر بھی کبھی یہ جرأت نہ کرتے کہ لوگوں کی ایک جماعت قائم کروا دیتے۔ آپ نے اس لیے جماعت کروائی کہ اللہ کے نبی نے جماعت کروائی، اور آپ نے بکھرے ہوئے لوگوں کو مسجد میں لا کر ایک جماعت کے پیچھے اس لیے کیا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے چھوڑی تو اس خوف سے چھوڑی کہ کہیں لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، اللہ کے نبی پڑھتے رہتے تو امت پر اس کا وجود اس طرح کا ثابت ہوتا کہ فرض ہو جاتی، لیکن عمر کے لوگوں کو ایک جماعت میں لانے کے باوجود امت پر فرض نہیں ہوئی۔ سمجھیے اس باریک فرق۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، نبی پاک پڑھتے تو فرض ہو جاتی، آپ نے چھوڑی تو کیوں؟ فرض نہ ہو جائے۔ اور عمر نے پڑھا دی، عمر نے ایک جماعت کروا لی، لیکن امت پر فرض ہوئی۔ یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی کا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی کا۔ اور غیر نبی اتنا بڑا آدمی ہے
کہ جس کے دل پر حق جاری ہوتا ہے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، کہ جس کے لیے فرمایا اللہ نے اگر میری امت کے کسی شخص پر الہام کیا ہے تو وہ الہام عمر پہ ہوتا ہے، اس کا عمل بھی دین قرار پاتا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنی مرضی کا کوئی نیا کام کرتے، کیوں کہا یہ طریقہ نیا ہے، عمل نیا، طریقہ نیا ہو سکتا ہے۔ طریقہ نیا، جمعہ پڑھایا اللہ کے نبی نے، پڑھایا، جمعہ ہم بھی پڑھا رہے ہیں، آپ نے بغیر سپیکروں کے پڑھایا، بغیر لاؤڈ سپیکر کے پڑھایا، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے پڑھایا۔ آپ کا جمعہ عمل ہے، اور اس پر اب ہم ساؤنڈ سسٹم سے پڑھاتے ہیں، ہم مائک سپیکر سے پڑھاتے ہیں، ہم لاؤڈ سپیکر سے پڑھاتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی آواز کو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو پہنچایا جائے، لیکن اس کو بدعت کہا جائے گا؟ اللہ، یہی فرق ہے جو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کی مثال قبیلہ مضر، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ زیادہ شاید آسان مثال ہو، نبی پاک علیہ السلام کے پاس قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، ان پر فقر و فاقہ کے آثار تھے، مفلس تھے، کنگال تھے۔ انہوں نے آ کے اپیل کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دلائی۔ کیا کیا؟ صدقے کی ترغیب دلائی، کہاں بھی صدقہ دو، ان کو ان کی مدد کرو، ان کے حالات بہتر کرو، ان پر آسانی کے دروازے کھولو۔ آپ نے جن اچھے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو ترغیب دلائی، اللہ اکبر! اور حالات تو مدینے میں بھی اچھے نہیں تھے، حالات تو شروع نہیں کر رہا کوئی شخص، اتنی ترغیب دلانے کے باوجود کوئی اٹھ کر جا نہیں رہا، حتیٰ کہ انصار میں سے ایک شخص اٹھا، وہ گیا اور ایک تھیلی لے کر آیا، اور ایسی تھیلی جس میں اتنے درہم و دینار تھے کہ اس کو اٹھانے سے اس کا ہاتھ عاجز تھا، یعنی ہاتھ تھک رہا تھا، اتنا مال لے کر آیا۔ اللہ، اتنا مال لے کر آیا کہ اٹھانے سے قاصر تھا۔ جب وہ آیا تو پتہ نا، بارش کا پہلا قطرہ ہی مشکل ہوتا ہے، وہ لایا، لوگوں کی جھجک دور ہوئی، پے در پے صدقات آئے، تانتا بن گیا، لوگوں کی قطاریں لگ گئی صدقہ دینے والوں کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بات فرمائی، مولوی صاحب یہاں یہ بات فرمائی، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا، ایک نئی طرح ڈالی، ایک نیا انداز قائم کیا۔ مولوی صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے میں اپنے گھر میں بیٹھوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھوں، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھوں اور نیا طریقہ اسلام میں رائج کر دوں۔ جس حدیث کو پیش کر کے امام مسلم نے اس کی وضاحت کر دی، تمہاری عقل پر ماتم اسی لیے کرنے کو دل کرتا ہے کہ حدیث پیش کرنے والا امام حدیث پیش کرنے کے بعد جب خود اس کی وضاحت کر دے، پھر تم نیا عمل کیسے کر سکتے ہو؟ جس کو دلیل بناتے ہو اسی نے عمل پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے کہا کہ کتنا اچھا طریقہ اس نے رائج کیا، اب جتنے بھی صدقات آئیں گے اس کو اپنے صدقے کا اجر تو ملے گا، لیکن یہ طریقہ رائج کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے لیے راستہ فراہم کرنے کی وجہ سے اب جتنے لوگ بھی صدقات دیں گے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن کیا کہیے، جب آپ اپنے مسلک میں اندھے ہو جائیں اور مسلک کو دین سمجھنے لگیں، دیکھیے بڑی انصاف کی بات ہے، مسلک کسی امام کی تقلید یہ دین نہیں ہے، دین سمجھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، اور کوئی اعتراض نہیں، کسی امام کی تشریح سے سمجھنے پر کوئی اعتراض نہیں، کسی امام کی رائے اور فہم سے سمجھنے پر کوئی شکوہ نہیں، سب کا احترام۔ لیکن کیا تقلید کرتے کرتے سنت سے ہاتھ دھونا ضروری ہے؟
کیا سنت کا حق فائق ہے یا امام کی تقلید کا؟ حکم کس کا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں تیسرا کہا، تینوں کو ساتھ بیان کیا. کہا حاکم کی بھی مانو. مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک عام سا مسلمان سے پوچھ کر بتا دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے برابر حاکم ہوگا؟ حکم دیا. یہاں امام کا نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ حکمران کی بجائے امام کی بات مانو، مولوی کی بات مانو، پیر اور مرشد کی بات مانو. اللہ نے حکمران کا نام لے کر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تیسری اطاعت حاکم کی کرنا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اور کسی مسلک کے ہاں یہ جائز ہو سکتا ہے امام کہے میری اطاعت کرو اور وہ کہے میری اطاعت کا پہلا تقاضا آج کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی. کوئی نماز چھوڑ سکتا ہے امام کے کہنے پر؟ کہا حاکم مدینہ نے اور سعید ابن جبیر سے، سب کہو رحمہ اللہ تعالی. آئے، جمعہ ہے جیسے ابھی آپ آ رہے، سعید آئے اور آ کے چونکہ اعلان سنا تھا اس نے کہا آج کے بعد جب میں خطبہ دے رہا ہوں تو کوئی شخص کوئی نماز نہیں پڑھے گا، آئے گا بیٹھے گا اور میری بات سنے گا. سعید رضی اللہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا تابعی ہیں، آئے ہیں، آ کر بیٹھے نہیں بلکہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت شروع کر دی. ہرکارے آئے، انہوں نے بازوں سے پکڑ کر بٹھانا چاہا، وہ زور لگا رہے بٹھانے کو، اور حضرت سعید نے اپنی نماز کو پورا کیا. جب پورا کیا تو حاکم نے کہا میں نے کہا تھا، میں نے حکم جاری کیا تھا کہ میرے خطبے کے دوران کوئی شخص کوئی نماز نہیں پڑھے گا، پھر تم نے کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا کھڑے ہو کر اگر تمہاری اطاعت کرتا پھر تمہاری بات مانتا. میں اطاعت مصطفیٰ کی کرتا ہوں اور مصطفیٰ نے کہا تھا جب کوئی جمعے کے روز آئے تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت ادا نہ کر لے. میں نے نبی کی بات مان کر ان کی سنت پر عمل کیا تاکہ پتہ چل جائے تیرا فتویٰ باطل ہے، محمد کی بات سنت ہے. کسی کے کہنے پر تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ اکبر. آئیے اب اختلاف ہوا تو اختلاف میں ہمارے بھائیوں نے کھڑا کہنے لگے اختلاف تو رحمت ہوتا ہے. اختلاف تو اللہ اور اس کا رسول کہیں اتفاق رحمت ہے. اللہ اور اس کا رسول کہیں اتفاق میں رحمت، اتحاد میں رحمت. اللہ رحمت کا ذکر کرتے ہوئے کہے وَاذْكُرُوا، اس وقت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے، تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تم دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا. اللہ رحمت ذکر کرے اختلاف ختم ہونے پر. تو ہمارے ہاں بڑے بڑے سیمینارز، سمپوزیمز، بڑی بڑی کانفرنسز، بڑے بڑے لیکچرز، کس بات پر؟ کہتے ہیں اختلاف میں رحمت ہے، اختلاف پیش کرنا اچھے طریقے سے چاہیے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اختلاف پیش کرنا چاہیے، اور پھر ہم آپ کو اختلاف کا حل پیش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں اور اچھی ترین کتاب سے پیش کرتے ہیں، اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اب آپ اچھے بچے بن کر مان جائیے کہ اختلاف جب بھی ہوگا کس کو دیکھا جائے گا، کس کے قدموں پر بات لے جائی جائے گی، کس سے فیصلہ کروایا جائے گا. فلا وربک لا یؤمنون، جس کے بارے فرمایا تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی
يحكموك فيما شجر بينهم، جب تک کہ یہ اپنے باہمی معاملات میں تجھے سرپنچ نہیں مان لیتے، تجھے چیف جسٹس نہیں مان لیتے۔ اور یہی مسئلہ ظاہری قبول کرنا ہی کافی نہیں، ظاہری طور پر سرنڈر کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ اس وقت تک بھی مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے دل کی ساری کجیاں، ساری تنگیاں تیرے فیصلوں کے سامنے ختم نہ کر لیں، کہ تیرا فیصلہ آئے، تیرا فیصلہ آئے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کی کیفیت بن جائے۔ تیرا فیصلہ آئے تو کہیں ہاں سنت تو ہے لیکن ہمارا امام نہیں مانتا۔ تیرا فیصلہ آئے، میں اختلاف کی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، وگرنہ بتاتا کہ تم کیا کچھ کہتے ہو۔ تم نے نماز کے اندر اختلاف پیدا کر کے امت کے اندر اختلاف ڈالا۔ ہمارا تو ایجنڈا ہی کوئی نہیں۔ میرا امام تو امام ابو حنیفہ بھی ہے، میرا امام امام مالک بھی ہے، میرا امام امام شافعی بھی ہے، میرا امام احمد ابن حنبل بھی ہے، میں تو حضرت موسیٰ کاظم کو بھی اپنا امام مانتا ہوں، میں تو امام جعفر کو بھی امام مانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو نبی نہیں مانا۔ میرا اور تمہارا فرق یہ ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کی بات سننا چاہتا ہوں، سب سے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن کسی کو نبوت کے مقام پر فائز کر کے صرف اسی کی سن کر نبی کی چھوڑ دوں، ایسا تصور بھی نہیں لانا چاہتا۔ صرف یہ فرق ہے۔ اختلاف ہوا، آئیے مثال دیتا ہوں کتنا شدید اختلاف تھا۔ رسول اللہ وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ابھی قریش والے، خاندان والے، قریبی رشتہ دار بشمول سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سب مسجد میں موجود ہیں، سب آپ کے پاس موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر کو خبر ملی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد نے ایک مجلس قائم کی ہے اور لوگ انصار کے وہاں جمع ہیں اور حکومت بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کہاں چلے گئے تھے وہ لوگ، نبی کے جنازے کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اللہ کی قسم، اگر نبی کا جنازہ چھوڑ کر کسی وجہ سے گئے تو وہ وجہ بھی اللہ کے نبی کا دین تھا۔ اگر کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں گئے تو حکومت کے لالچ میں نہیں گئے تھے، بلکہ امت کے اندر پیدا ہونے والے ان اشکالات، ان خدشات، ان نئے اختلافات کو روکنے گئے، جس کی بنیاد اتنی خوفناک ہے کہ جب وہ اختلاف بعد میں آیا ہے تو کتنے بڑے قتل ہوئے۔ پہلے دن ان کو روکنے چلے گئے، وہاں گئے تو صورتحال یہاں تک ہے، اختصار کرتا ہوں۔ صورتحال یہاں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے، شہر ہمارا، ہم نے جگہ دی، ہم نے مدد کی، ہم نے قربانی دی، ہم نے شہادتیں پیش کی، ہم نے مال لٹایا، شہر ہمارا، حکومت بھی ہماری۔ جب اس پر بات ہو رہی، دلائل کا تبادلہ ہوا تو پھر یہاں تک پہنچی بات، کہنے لگے منا امیر ومنکم امیر، اے قریش ایک امیر تمہارا، ایک امیر ہمارا، آدھی آدھی ٹرن، وہ بھی حکومت کر لے، یہ بھی حکومت کر لے۔ جب یہ بات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت سعد سے مخاطب ہو کر کہا، اے سعد تم وہاں موجود تھے جس مجلس میں یہ بات ہوئی، جس مجلس میں اللہ کے رسول نے آنے والے لوگوں کی حکومت کا فیصلہ کیا، تم اس مجلس میں موجود تھے۔ پہلی بات، کیسی شاندار دلیل ہے کہ تم وہاں موجود تھے۔ جب تم وہاں موجود تھے، فیصلہ وہاں ہو چکا، تو تم نے مجلس کیسے قائم کر لی ہے؟ تم وہاں موجود تھے جہاں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امام ہمیشہ قریش کا ہوگا، خلیفہ ہمیشہ قریش کا ہوگا۔ ابھی آپ نے اتنی بات کی کہ حضرت بشیر انصاری کھڑے ہوئے اور کہا ہاں میں ابو بکر کی تصدیق کرتا ہوں،
یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، الائمۃ من القریش، امام خلیفہ ہمیشہ قریش سے ہوگا۔ وہی جو تھوڑی دیر پہلے حکومت کے لیے تیز آوازوں سے بول رہے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ان کے سامنے جاتا، وہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے اختلاف کر رہے تھے، آئیے اختلاف وہ کون سا اختلاف ہے جو رحمت بن جاتا ہے، وہ اختلاف جس کا حل پیارے نبی سے کروایا جاتا ہے، وہ اختلاف رحمت بن جاتا ہے، اور وہ اختلاف جس میں نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ اختلاف رحمت نہیں لعنت بن جاتا ہے۔ سناٹا طاری ہو گیا، خاموشی، اور کسی نے نہیں کہا اس حدیث کا فائدہ تو قریشیوں کو ہوتا، کسی نے نہیں کہا یہ حدیث ہمارے خلاف جاتی، یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف، مسلک کے خلاف، یہ حدیث ہمارے چودھری کے خلاف، نہ نہ نہ، کسی نے ایسی بات نہیں کی، بلکہ حدیث سنی ہے تو یقین جانیے ایسی سماعت، ایسے ماننے والے، اللہ کی قسم اس کے بعد قریش تو آپس میں لڑے، قریش تو خلافت پر آپس میں جھگڑے، مگر کبھی درمیان میں انصار نہیں آئے، کبھی درمیان میں، کبھی انہوں نے نہیں کہا ہمارا بھی حق ہے، ہم نے بھی قرآن میں ہمارے بھی نام آئے ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے اسلام کو سربلند کرنے میں، ہم نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے گھروں کو قربان کیا، دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ کا فرمان آ گیا، اور جب آپ کا فرمان آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، پھر کس کی کیا مجال ہے کہ وہ پھر سے اپنا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے۔ یہ ہے اختلاف کا حل، اور یہ ہے خیر، یہ ہے خیر، ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ ہے خیر۔ خیر خلافت ہوتی تو انصار لڑ پڑتے، وہ خیر کے حریص تھے، خیر خلافت ہوتی تو لڑ پڑتے، نہیں لڑے، کیوں؟ ان کے سامنے پیارے رسول کا فرمان آ گیا۔ آئیے ایک اور مثال دے کے میں تازہ ترین موضوعات کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے، انج نہ کرو، سیدنا علی، علی ہمارا ایمان ہے، علی ہماری جن جان ہے، جو علی سے محبت نہیں کرتا اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو سزا دی جن کو بار بار سمجھایا تھا، کئی مجالس میں، 3 مجالس یا اس سے زائد مجالس میں بار بار سمجھایا۔ وہ کون لوگ تھے؟ جمعہ پڑھتے، جمعے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز سے اپنے عقائد کا اظہار کرتے اور کہتے علی خالقنا و مالکنا و رازقنا، علی ہمارا خالق، علی ہمارا مالک، علی ہمارا رازق۔ ابھی کچھ دن پہلے انڈیا سے ایک چھوٹے سے بچے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بدبختوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو پھول جیسے بچے ہیں، ان کے اندر بھی کفر شرک اس طرح سے بھر دیتے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں علی وہی ہے جو علی بن کر عرش بری پر بیٹھا ہے۔ ایک وقت آئے گا تم شرمندہ ہوگے، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے تم ان سوالوں کا جواب دو گے۔ علی اللہ کا بندہ ہے، علی رسول اللہ کا داماد ہے، علی رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار اور آپ کے چچاداد بھائی ہیں، علی رسول اللہ کے بیٹے کی طرح آپ کے گھر میں پلنے والے ہیں، علی امیر المومنین ہیں، علی راحت المومنین ہیں، لیکن علی اللہ، علی علی نہیں۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو آپ نے ان کو لوگوں کے سامنے جمعے کے بعد آگ لگوا دی۔ جب آگ لگائی یہ مر گئے، مرے نہیں ہیں پوری طرح، یہ فکر آج بھی زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے، اللہ اکبر، اور بدروحوں کی شکل میں زندہ ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بدروحوں کا تصور ہوتا تو ان کے لیے کہا جا سکتا تھا یہ ہیں وہ کالی روحیں جو ابھی تک دنیا میں گھوم رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتا چلا
انہوں نے خط لکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا میں ان کو زندہ نہ جلاتا بلکہ میں ان کی گردنیں اڑا دیتا، اس لیے کہ نبی پاک کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کرو۔ پیارے نبی کا فرمان ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے عذاب مت دو۔ چیونٹیوں کو بھی آپ نے عذاب دینے سے منع کر دیا آگ سے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے یہ جو بھیڑ ہے جن تم بوڑھی کہتے تجھے، اس کو جلانے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے آگ جلا کر، آگ سے ڈنڈے کو لگا کر اوپر پٹی سی باندھ کر تو اس کو جلاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ حدیث تم سب کے لیے ہے، کسی موذی جانور کو بھی لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات لکھی تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، یہ نہیں کہا میں رسول اللہ کا پروردہ، میری عمر تم سے زیادہ، میں نے وقت تم سے زیادہ گزارا، میں سابق الاسلام ہوں، میں پہلا شخص ہوں جس نے اپنے خاندان میں نبی پاک کا ایمان کا اظہار کیا۔ نا 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 نا، بلکہ حدیث مصطفیٰ سنتے ہی کہا صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، ابن عباس سچا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حدیث اس طرح سے ان کے ذہن میں نہیں آئی، وگرنہ کیسے ممکن تھا حدیث مصطفیٰ کو سامنے ہونے کے باوجود وہ ان کو عذاب دے دیتے۔ آئیے اب ایک تازہ ترین بات، نبی پاک کی ہر سنت ایسے ہی ضروری ہے جیسے سانس لینا ضروری ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لطف اور یہ لذت حاصل ہو جائے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہارا جسم و جان راضی ہو جائے اور سنت سے مخالفت میں جاتے ہوئے تمہارا جسم و جان گھٹنے لگے، تو یہ ایک لذت، یہ ایک مقام ہے۔ اگر تم اس مقام پہ پہنچو کہ جب تم سے سنت چھڑوائی جائے یا اس کے مخالفت میں مہم چلائی جائے تو تمہارے سینے دبنے لگیں، تو سمجھیے کہ آپ نے اس مقام کو حاصل کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تھے، آپ قربانی ہر سال کرتے تھے، آپ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ جیسے ہی قربانی کا موسم آتا ہے کچھ بدبخت سامنے آتے ہیں، ایک دم انہیں غریب یاد آ جاتے ہیں، ایک دم انہیں لوگوں کے گھروں میں پنکھے نہ چلتے ہوئے بند پڑے پنکھے دیکھنے کو مل جاتے ہیں، ایک دم انہیں واٹر کولر نظر آ جاتے ہیں، ایک دم انہیں جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی یاد آ جاتی ہے۔ پورا سال جتنا کھانا یہ لوگ ضائع کرتے ہیں عام مومن، عام مسلم نہیں کرتا، لیکن تب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی قربانی آتی ہے، جیسے ہی دو نبیوں کی یکجا سنت آتی ہے، قربانی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایک شخص نے، کیا قربانی واجب ہے یعنی فرض ہے؟ تو سیدنا عبداللہ نے فرمایا صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول بھی قربانی کرتے تھے، مسلمان بھی قربانی کرتے تھے۔ اس نے پھر کہا کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ تو آپ نے دوسری مرتبہ کے سوال پر فرمایا اتعقل، کیا تو عقل رکھتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں زہا رسول اللہ والمسلمون، اللہ کے نبی قربانی کرتے تھے، مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، تجھے کیا سمجھ آ رہی اس بات سے؟ یعنی یہ سنت ہے، یعنی یہ سنت ہے، ابراہیم کی بھی سنت ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر پیارے نبی کی سنت ہے۔ کیسے؟ سیدنا انس سے پوچھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی 2 مینڈوں سے قربانی کرتے۔ کتنے؟ 2 مینڈوں سے قربانی کرتے، اور ساتھ فرمایا وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، اور میں انس بھی ان کو دیکھنے کی وجہ سے 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ حالانکہ زیادہ کر سکتے تھے،
اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قربانی ہے یہ اپنی عمر کے تمام حصے میں ماں سوائے، اور آپ نے 2 جانور ہی کیے اور دونوں مینڈے ہی کیے، صرف ایک موقع ہے جب آپ نے 73 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی 27 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حج کا موقع تھا، باقی پوری زندگی آپ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے رہے۔ اب یہ سنت ہے۔ پھر آئیے یہاں تک فرمایا اس سنت کے لیے من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی، اگر کسی کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، وہ کہے میں واٹر کولر لگوا دیتا ہوں، وہ کہے میں غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہوں، وہ کہے میں فلاں نیکی کا کام کر دیتا ہوں، فلم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فرمایا فلا یحضر مصلانا، ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ ایسی سنت۔ تیسری تاکید سنیے کہ آپ نے عرفات کے دن فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں تمام خاندانوں پر، ہر گھر پر 1 سال بعد قربانی کرنا لازم ہے۔ اب یہ سنت سے تھوڑی اور بات آگے بڑھ گئی، آپ نے لازمی قرار دیا اس شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس مال ہو، وسائل ہو، حتیٰ کہ یہ جو بھیڑ کا دمبا یا جزا 6 ماہ یا 8 ماہ والا یا سال والا دوندا نہ ہو تب بھی چل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی جانور کو قربانی سے یعنی عید سے پہلے قربان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تلک شاۃ لحم، یہ تو گوشت ہے بھائی، قربانی نہیں۔ اس کو کہا اس نے کہا میرے پاس تو جانور یہ ہے، فرمایا کہ اس کو ہی کر لو، لیکن یہ تمہارے لیے ہے۔ اور یہاں ایک عمومی حکم دیا لا تذبحوا الا مسنۃ، لا تذبحوا، مسنہ کے سوا، 2 دانتے کے سوا ذبح نہیں کرنا، الا جزۃ من الظان، اور یہ ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ جو بھیڑ کا دمبا ہے، بچہ ہے، وہ اس سے کم عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبب کیا؟ تاکہ وہ لوگ جن کے پاس استطاعت نہ ہو وہ بھی اس میں شامل ہو سکے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ تمام لوگ قربانی کے عمل سے گزرے تاکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے اور قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اب یہ اتنی آسان سی سنت ہے اور مومن اس سے خوش ہوتے ہیں، مومن اس سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر ان منکرین حدیث کو اور ان ملحدین کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو تکلیف آپ کے مال خرچ کرنے کی نہیں ہے، ان کو تکلیف گوشت کھانے بنانے بانٹنے کی نہیں ہے، انہیں تکلیف کیا ہے کہ تم اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے خود تنگ بھی ہے تب بھی سنت پر قربان ہو جاتا ہے، خود تنگ بھی ہے، مشکل میں بھی ہے، اتنی مشکل اور اتنی مہنگائی ہے، لیکن پھر بھی جمع جوڑ کر کے جو بچایا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو قربانی اور سنت پر عمل کا جو جذبہ ہے یہ انہیں تکلیف دیتا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ ایک شخص ہے قاری حنیف ڈار، یہ یو اے کے پیسے پر پلنے والی ایک بدبخت ڈائن ہے، سنت کا، حدیث کا، محدثین کا ٹھٹھا اڑانے والا۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ قاری حنیف ڈار ہے، قاری ہے، بدبخت جب اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں تو پھر اپنی کوئی نسبت یاد رکھتے ہیں۔ اس نے ایک ٹویٹ کی ان دنوں میں، 2-3 دن ہو گئے، اور ایک جھوٹا، یہ قصہ کو کذاب ہے، جھوٹا واقعہ لکھا اپنے ساتھ منسوخ کر کے۔ کہتا ہے کہ میں قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہا تھا تو میں اپنے ایک دوست کو جو ماہر ہے جانور خریدنے میں اس کو لینے اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر گیا تو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے
اس کے اسپیشل بچے یعنی معذور بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، گھر میں لائٹ نہیں تھی، پنکھا نہیں چل رہا تھا، فلاں فلاں تھا. تو اب اپنا عمل کیا کرتا ہے؟ میں نے وہ پیسے جنریٹر کے لیے دیے اور خود گھر آ گیا. اب آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنا خوفناک حملہ ہے سنت پر. میرے نبی کہیں اللہ کے نزدیک یوم النحر کو سب سے بہترین خیر کا عمل قربانی کرنا ہے. اور یہ بدبخت یا اس طرح کا ٹولہ یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ میں نے اس غریب کی حالت دیکھی، اس کی لوڈ شیڈنگ میں اس کے گھر کی حالت دیکھی، پیسے دے کر جنریٹر خریدنے کا کہہ کر خود گویا قربانی سے ہاتھ دھو لیا. لیکن اسے یہ نہیں پتا ادھر تمہارے والد ہیں. ہم تم سے پوچھتے ہیں اور بدبخت جس 3-4 لاکھ کے فون سے تو ٹویٹ کرتا ہے تو نے وہ کیوں نہیں دیا؟ جس گاڑی پر تو سوار ہوتا ہے وہ تو اس کے گھر کے کئی سارے مسائل حل کر دے، وہ کیوں نہیں قربان کی؟ یہ چند ہزار قربانی کی دینا تھی. جو گھڑیاں تو پہنتا ہے، جس کو پہن کر ٹویٹ کرتا ہے، وہ لاکھوں روپے کی گھڑیاں کیوں نہیں قربان کی؟ صرف حملہ کریں گے سنت پر، کیونکہ تکلیف سنت سے ہو رہی ہے. بظاہر نیکی کا پرچار لیکن سنت کی مخالفت. اب صرف اس ایک سنت کی وجہ سے پاکستان کے اندر غریب طبقہ 5 کروڑ کے قریب لوگ نفع کماتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف اس ایک سنت کی وجہ سے. اور ہم تو کہتے ہیں کاش یہ ملک سارا ہی سنت کو ماننے والا ہو جائے. یہ جو پریشانی، مہنگائی، مصیبت، ذلت، عذاب تم پہ طاری ہیں، یہ سب کے سب رخصت ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور بات، اسی ہفتے، گزشتہ ہفتے میں، اس سے پہلے چونکہ ایک فیصلہ آیا سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کا، اس نے اس کی حرمت پر فیصلہ دیا. حکومت کو کہا کہ آپ جلد سے جلد متبادل انتظام کیجئے اور سودی بینکاری حرام ہے. اسی ہفتے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، HBL، حبیب بینک، UBL اور غالباً نیشنل بینک، یہ 4 بینک سپریم کورٹ چلے گئے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس میں 2 ادارے حکومت کے ادارے ہیں، ایک نیشنل بینک، ایک اسٹیٹ بینک. سود کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو تم پر حرام کر دیا. حرام ہی نہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا. فیصلہ آیا تھا، حکمرانوں کا کام تھا وہ اس فیصلے کی اطاعت کرتے، کیونکہ فیصلہ صرف زمینی نہیں تھا بلکہ آسمانی بھی تھا. ہوا اس کے بالکل الٹ. ظاہر ہے کہ حکومت کے کہنے پر یا حکومت کی آرشیر بات سے سپریم کورٹ کا رخ کر لیا گیا. اور میں کہتا ہوں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب ساجد میر صاحب، جناب انس نورانی صاحب، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ اس حکومت کے قیام کے لیے بنیادی طور پر آپ نے جو کندھے فراہم کیے، جو آج بھی آپ کے کندھوں پہ کھڑی ہے، آپ اپنی حیثیت واضح کیجئے. کیونکہ شہباز شریف، پہلے تمہارے بڑے بھائی نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس کا حشر تمہارے سامنے ہے، اور اب تم ہو. یاد رکھو، بولو، بات کرو، اپنا موقف واضح کرو، ان بینکوں کی پشت پناہی سے باز آؤ.
وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تسلیم کرو. وفاقی شرعی عدالت کیا؟ اللہ کا فیصلہ تسلیم کرو. اور اگر تم تسلیم نہیں کرتے اور تم خاموشی سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سود کا اعلان کرتے ہو، جنگ کا اعلان کرتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم تم سے اعلان جنگ کرے گی. کہہ دو اپنی قوم اپنی جماعت کے خلاف بات آئی ہے تو آپ کی آواز دب کیوں گئی؟ یہاں سے درس حق کا ملتا ہے. یہاں کسی جماعت کی تابع داری کا درس نہیں ملتا. یہاں کسی امیر کی امارت اور اس کے حکم نہیں چلتے. یہاں کسی سیاسی پارٹی کی وفا نہیں چل سکتی. یہ اللہ کا گھر ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا سود اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ نہیں؟ کیا آپ اس جنگ میں اللہ کی طرف کھڑے ہونا پسند کریں گے یا شہباز شریف کی طرف؟ یہ ہمارا پیغام ہے. لکھنے والے آتے ہیں، لکھ کر لے جائیں. بات پہنچانے والے موجود ہوتے ہیں، پہنچا دیں. آپ بعض پہلے ہی آپ پھنسے ہوئے ہیں قرضوں کے بوجھ تلے، غلامی میں، ذلت امیز. اور اللہ کی قسم آپ سود کے خلاف سٹینڈ لے لو، ہم اس سے 4-10 گنا اور مہنگائی برداشت کرنے کو تیار ہیں. ساری دنیا سے منہ موڑ لو، ہم اور زیادہ مشکلات برداشت کرنے کو تیار اور تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے. لیکن اگر تم باز نہیں آتے، کیوں نہیں باز آتے؟ آئیے، سنت بھی ہے، سنت بھی ہے. سود کے خلاف کھڑے ہونا سنت بھی ہے. کیسے؟ عرفات کا دن ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ سنیے. آپ فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سارا سود باطل قرار دیتا ہوں، فسخ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے مثال بن کر فرمایا وَأَوَّلُ الرِّبًا أَذَوُ الرِّبَادَ عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں اور سب سے زیادہ عباس کا سود لوگوں کے ذمے ہے. میں عباس کا سود ختم کرتا ہوں، اس کو باطل قرار دیتا ہوں. جس کو اللہ کے نبی باطل قرار دیں اس کو چھوڑو گے کہ نہیں؟ اور بینکوں سے جھوٹے دعووں سے گاڑیاں لینے والوں، قرضے لے کر ہیلے تراشنے والوں، اللہ رسول کی طرف آؤ. اور آخری بات، انڈیا میں ایک قتل ہوا ہے اور یہ قتل ایک درزی کا کیا گیا ہے. اس کی گردن اتار دی، اس کا سر اتار دیا. 2 لوگ اس کی دکان میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس کی ویڈیو بناتے ہیں، مودی کو دھمکی دیتے ہیں. وہ آدمی جو مرا ہے وہ نوپور شرما جو گستاخ رسول ہے اس کا حامی تھا. اس کو گرفتار کیا گیا، عدالت نے اس کو چھوڑ دیا. پھر اس آدمی کا قتل ہو جاتا ہے اور ایک دم وہ جتنا پریشر ہندوؤں پہ، ہندو قیادت پہ، مودی پہ، بی جے پی پہ سارا پریشر ریلیز ہوا اور ایک دم صورتحال بدل گئی. لوگوں نے مذمت مسلمانوں کی شروع کر دی اور خود ہندوؤں کے ہاں ایک فسادات کی فضا ہے. میں سمجھتا ہوں اولاً تو یہ مسلمان ہو نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں نے بڑی لمبی طویل وہاں اس پر مہم چلائی اور کوئی تشدد نہیں کیا، اپنی بات پہنچائی اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اولاً تو یہ مسلمان ہو نہیں سکتے اور اگر ان کا نام مسلمانوں والا ہے تو یہ ہندوؤں کے اور مودی کے سہولت کار تو ہو سکتے ہیں، اسلام کے پروردہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس کے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے اور اس پر وہ عالمی پریشر جس کے تلے وہ دبا ہوا تھا کہ یہ ساری سازش خود ہندو سرکار کی ہوئی ہو کہ خود ہی ایک ایسے آدمی کو قتل کروا دیا کہ جس کے قتل سے ہندوؤں کے جذبات بھڑکائے جائیں اور ملک میں مذہبی منافرت پھیلے، کرفیو لگایا جائے اور مسلمانوں پر تبرہ کرنے کا انہیں حق مل جائے. ہم سمجھتے ہیں
پاکستان سمیت تمام مسلم حکومتوں کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے اور مودی جیسے غنڈے کو سخت ترین پیغام دینا چاہیے جو اب تک نوپور شرما کے معاملے میں گونگا بنا ہوا ہے. اور یقین جانو یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے. سیدنا امیر معاویہ کا عمل ملتا ہے کہ جس پر انہوں نے اپنے مقابل روم کے سربراہ کو دھمکی لگائی, اگر میرے نبی کی توہین سے تم لوگ باز نہ آئے تو میں تمہارا وہ علاج کروں گا کہ پورے عرب اور حجاز میں تمہاری ایک قبر بھی نہیں بچے گی. یہ صحابہ کی سنت ہے. ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوں, سنت کے ساتھ کھڑے ہوں, حق کے ساتھ کھڑے ہوں, خیر کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ خیر اللہ کے دین میں ہے. اللہ کے دین سے باہر اور اللہ کے دین کے مخالف خیر کا تصور باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.